جب ہندوستان نے ریاست جوناگڑھ پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب محبت خان لاکھ مسلمان صحیح مگر ریاستی عوام کی اکثریت تو ہندو ہے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ جوناگڑھ پر بھارتی قبضہ کے بعد نواب محبت خان بروقت تمام اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر اور مختصر ضروری سامان لے کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی کے مشہور علاقے کھارا در میں قیام کیا۔ نواب صاحب اپنے سرکاری خزانے میں 48 من سونا چھوڑ آئے تھے اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اگر ہندوستانی پورا محل بھی کھود کر پھینک دیتے تو انہیں سونا نہ ملتا۔ نواب صاحب کی خواہش تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لایا جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ نواب صاحب خلوص دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ 24 من سونا پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملکی معیشت خاصی بہتر ہو جاتی، مگر سوال یہ تھا کہ ایسے لایا کس طرح جائے اور کون لے کر آئے۔ ہندوستان جیسا کمینہ ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا۔ اب تو ایک ہی صورت بچی تھی، غیر قانونی ذریعے سے سونے کو خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کرنا۔ اب کردار شروع ہوتا ہے اس شخص کا، اور وہ شخص اس دور کے مشہور اسمگلر حاجی عبداللہ بٹی تھے، جو بستی صالح آباد میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کی ماڑی سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ عبداللہ بٹی اس وقت 80 برس کے تھے اور اپنا پیشہ ترک کر کے یاد الہی میں مصروف تھے۔ نواب محبت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل و احترام اور اعلیٰ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے عبداللہ بٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جوناگڑھ سے نکال لائے۔ اس محترم ہستی نے عبداللہ بٹی کو اپنے روبرو طلب کیا اور ملک قومی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ جوناگڑھ سمندر کے راستے کراچی سے 300 میل دور ہے۔ اس عظیم شخص کے حکم پر بوڑھے مگر پرعزم عبداللہ بٹی اپنے بیٹوں قاسم بٹی اور عبدالرحمان بٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانچوں کے ذریعے جوناگڑھ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے چند کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے 1 بجے دوپہر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جوناگڑھ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت شب کے 10 بجے تھے۔ شاہی محل ساحل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ پاکستانی کمانڈوز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا اور خفیہ جگہ سے سونا لے کر پاکستان آ گئے۔ اب دیکھیے اسمگلر کا حسن کردار۔ جب انہوں نے انتہائی اعلیٰ شخصیت کی موجودگی میں 48 من سونا نواب محبت خان کو پیش کیا تو جہاں نواب صاحب نے حسب وعدہ 24 من سونا حکومت پاکستان کے حوالے کیا، وہیں اپنے حصے میں آنے والے 24 من سونے میں سے 4 من سونا حاجی عبداللہ بٹی کو بطور انعام پیش کیا۔ حاجی عبداللہ بٹی نے یہ سونا لینے سے انکار کر دیا اور زار و قطار روتے ہوئے بولے، میں نے ساری زندگی اسمگلنگ کی مگر وہ انگریز کا زمانہ تھا۔ اب میں نے اسمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے۔ میں اسمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا۔ پھر دوبارہ رونے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد خاموش ہوئے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ 4 من سونا بھی حکومت پاکستان کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ذاتی 3 من سونا ہے جو اس عظیم ملک کی نظر ہے۔ یہ سن کر اس عظیم ہستی اور نواب محبت خان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے، مگر نہ ان کو شرم ہے نہ حیا۔ اللہ پاک ہمیں نیک حکمراں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔